الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ رحمت عالم، نور مجسم، شہنشاہ بنی آدم، تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جب بھی نبی پاک کا فرمان سنا کریں تو اس تصور میں سنا کریں کہ کسی وقت میں یہ فرمان میرے آقا نے اپنے صحابہ کو سنایا ہوگا۔ یہ وہ الفاظ ہوا کرتے ہیں کہ جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے گویا ادا فرما رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، دوبارہ سنیے الفاظ کو، اور حدیث پاک کے الفاظ کو دوبارہ سنیں اور اس تصور کے ساتھ سنیں کہ کسی وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اپنی زبان حق ترجمان سے ادا فرمائے ہوں گے۔ فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا۔ ترجمہ سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ، اس کا انعام کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ آج ہمارے پاس 2-3 حاجتیں ہوتی ہیں، ملا جلا کر 4 سے 5 حاجتیں، 10-12 حاجتیں ہیں۔ یہی حاجت ہے نا بھائی، کاروبار صحیح نہیں چلتا ہے تو کاروبار اچھا ہو جائے، گھر صحیح نہیں ہے تو گھر اپنا ہو جائے، میرے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہے تو اچھا مکان ہو جائے، شادی شدہ نہیں ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ عمر ہو چکی ہے شادی ہو جائے، شادی ہو چکی ہے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو یہ ایک دل میں تمنا ہوتی ہے، یہ حاجت ہے کہ اولاد ہو جائے۔ اگر کم کماتا ہے تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ 10-12 ہزار اور میرے بڑھ جائیں۔ اسی طرح کی ہماری حاجتیں ہیں، یہی ہماری مرادیں ہیں، یہی ہماری تمنا ہے۔ 4 سے 5 ہماری حاجتیں ہیں، لیکن قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر 100 بار درود پڑھو گے، اللہ 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ ہماری حاجتیں کم ہیں لیکن اللہ 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کون سی حاجتیں زیادہ اچھی ہیں، کون سی حاجتیں پیش کرنی ہے، کون سے نہیں کرنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آگے ارشاد فرماتے ہیں، سبعین منہا لآخرتہ وثلاثین منہا لدنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 100 حاجتیں انسان کی پوری فرمائے گا نا، اس میں سے 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرما دے گا اور 30 حاجتیں دنیا کی پوری فرما دے گا۔ ہر ایک ہم میں سے جو بھی ہے، کوئی نہ کوئی تمنا، کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مراد اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، کسی کی دنیاوی حاجتیں ہیں، کسی کی اخروی حاجتیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے رمضان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری نصیب ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے عمرہ کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ حج کے موسم میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا شرف حاصل کر لوں، کوئی چاہتا ہے کہ جب مرنے لگوں تو میرے مرنے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے، میرے آقا مجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آ جائے۔ کوئی چاہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں اور جب میرا حساب و کتاب لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت میں آقا کے پیچھے پیچھے داخل کر دے۔ ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، ہر ایک کی اپنی تمنا ہے، ہر ایک کی اپنی دلی مراد ہے۔ ان دلی مرادوں کو، ان تمناؤں کو، ان التجاؤں کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشیں پوری ہو جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اور نبی پاک پر درود پاک کیوں نہ پڑھے؟ وہ عظیم ہستی، وہ میرے آقا جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا،
جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. تو جب بھی موقع ملے اپنے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی نبی پاک کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود کو اپنا شیوا بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. آج 22 رمضان مبارک ہے اور رمضان کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کا دوسرا دن، اور کل جو دن گزرا ہے 21 رمضان، اسلام کے چوتھے خلیفہ، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کچا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت. اللہ پاک ہمیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آئیے آج کا آغاز کرتے ہیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر میں 5 افراد تھے. ایک تو آپ خود مولا کائنات رضی اللہ عنہ، ایک آپ کی زوجہ محترمہ سیدۃ نساء العالمین، عالم کی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار حضرت سید النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت امام حسن مجتبیٰ، چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 5ویں مولا علی رضی اللہ عنہ کے خادم حضرت حارث. یہ 5 افراد گھر میں تھے اور عالم یہ تھا کہ 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن سے فاقے چل رہے تھے، ایک نوالا پیٹ میں نہیں گیا تھا. اللہ اکبر. یہ صبر و شکر کے پیکر حضرات 3 دن سے بھوک پیاس برداشت کر رہے تھے. بالآخر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایک کپڑا دیا اور کہا کہ اسے بیچ آئیے اور اس سے جو رقم آئے گی اس سے کچھ کھانے کو لے آئیے گا. 3 دن ہو گئے ہیں ابھی تک ہم نے کچھ کھایا نہیں. اللہ. چنانچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لباس کو لیتے ہیں اور بازار کی طرف نکل جاتے ہیں. بازار میں ایک جگہ پر گئے، اسے بیچا. اس کے عوض میں آپ کو 6 درہم ملے. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. 6 چاندی کے سکے آپ کو ملے اس کے بدلے میں. ابھی یہ سکے لے کر آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک حاجت مند نظر آیا جس نے آپ سے اپنی حاجت طلب کی. میں غریب آدمی ہوں. حقیقت میں وہ غریب تھا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو 6 سکے آپ نے کمائے تھے، 6 درہم، وہ سارے کے سارے اس کو دے دیے. اللہ اکبر. اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو تو ایسا ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو تو ایسا ہو. 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے آپ کے شہزادگان نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ کی زوجہ محترمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ کے غلام نے بھی کچھ نہیں کھایا، خود آپ نے بھی نہیں کھایا. اس کے باوجود جو کمائی میں 6 سکے آئے، یہ نہیں کہ ایک اس کو دے دیا، 2 اس کو دے دیا، 3 اس کو دے دیا، سارے ہی دے دیے. اور یقیناً یہ انہی کا حصہ تھا. ہم لوگ صرف باتیں کرنے والے ہیں. حقیقت میں اپنی بھی بات کروں نا تو واقعی ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں. یہ انہی کا حصہ تھا. اب ہوا کیا، آپ نے وہ 6 سکے اس حاجت مند کو دے دیے، اس غریب کو دے دیے، اس مسکین کو دے دیے اور گھر کی طرف بڑھنے لگے. راستے میں جب چلے تو آگے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اونٹنی بیچ رہا ہے. اونٹنی اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے مولا علی کو دیکھا تو اس شخص نے کہا کہ اے علی ادھر آئیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ میں اونٹنی بیچ رہا ہوں، کیا آپ خریدیں گے؟ کہا خرید لیں گے. کتنے کی ہے؟ کہا 100 درہم کی. 100 درہم؟ فرمایا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کیجئے ادھار لے لیجئے، بعد میں دے دیجئے گا. چنانچہ آپ نے وہ اونٹنی اس سے ادھار میں 100 درہم ادھار لے لی. اب وہ اونٹنی لے کر آگے چلے تو آگے ایک آدمی اور نظر آیا. اس نے کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ یہ اونٹنی بیچیں گے؟ کہا بیچیں گے. اس نے پوچھا کتنے کی خریدی؟ کہا 100 درہم کی لی ہے.
سچ بولا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں نا, اگر جناب ہم کپڑا بیچ رہے ہیں 100 روپے میٹر والا, وہ آیا ہوگا شاید 60 روپے میٹر والا, یا 50 روپے میٹر آیا ہوگا, یا 40 روپے میٹر آیا ہوگا. ہم بیچ رہے ہیں 100 روپے میٹر, جائز ہے. آپ 60 روپے میٹر والے کو 100 نہیں 1000 روپے میٹر بھی بیچے تو بھی جائز, لیکن جائز طریقے سے, جھوٹ بول کر نہیں. ہمارے یہاں پتہ ہے کیا بولتے ہیں, اگر وہ بندہ اس کو پہلے بولیں گے 60 روپے میٹر والا کپڑا, اس کو ہم بولیں گے بھائی 200 روپے میں آپ کو ملے گا, بولے گا نہیں بھائی 150 کر لو, 120 کر لو. ہم کیا بولتے ہیں, بھائی 120 میں تو آیا ہی میرے پاس ہے, 120 کا تو بازار سے لیا ہے. حالانکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب سامنے, کیونکہ آپ جب اس طرح بول دو گے تو سامنے والے بھی کہے گا کہ ہاں یار 120 کا تو آیا ہے, تو پھر 150 دے دیتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم بعض اوقات دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا. یہاں جو بھی مجھے سننے والے ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, جو تجارت کرتے ہیں, کوئی پیشہ کرتے ہیں, ظاہر بات ہے ہر ایک ہم میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی فیلڈ سے وابستہ ہے, کوئی نہ کوئی کام کاج ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہوتا ہے. تو کاروبار کے اندر جھوٹ نہیں بولنا ہے, جو ہے سچائی بولتے ہیں. ہاں ہم یہ اس کو بول سکتے ہیں جب ہم بولیں کہ بھائی دیکھو مجھے اتنے کا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے لیا ہے 60 روپے کا, 60 روپے میٹر کا کپڑا آپ نے بازار سے خریدا, آپ بیچنا چاہتے ہیں 120 کا. اس کو بولے بھائی دیکھیے 120 کا بیچوں گا نا تو ہی میرے لیے اس میں تھوڑا نفع کچھ مل پائے گا, مجھے اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی, مجھے اتنے کا ہی پڑ پائے گا. یوں نہیں بولنا ہے کہ مجھے اتنے کا ہی میں نے لیا ہے, اتنے کا ہی میں نے خریدا ہے, اتنے کا بیچوں گا آپ کو تو مجھے کیا ملے گا, یہ جھوٹ ہو جائے گا. تو صورت ایسی نکالنی چاہیے کہ جس سے جھوٹ نہیں ہو. خیر جب اس بندے نے پوچھا کہ کتنے کا لیا ہے, تو فرمایا 100 درہم کا. فرمایا ایسا کیجئے 60 روپے ایکسٹرا نفع میں لے کر 160 درہم کا مجھے بیچ دیجیے. مولا کائنات نے فرمایا بہت اچھا ہے. چنانچہ اس نے آپ کو 160 درہم دیے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اونٹنی اس کے حوالے کر دی. اب یہ رقم لے کر آگے بڑھ رہے تھے تو وہ پہلا والا بندہ ملا جس نے آپ کو اونٹنی بیچی تھی. اس نے آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پوچھا اے علی رضی اللہ عنہ وہ اونٹنی کہاں گئی؟ کہا وہ تو بیچ دی. کتنے کی بیچی؟ 160 درہم. تو کہا کہ جو 100 درہم میرے تھے مجھے واپس کر دیجئے. چنانچہ آپ نے اس کو 100 درہم واپس کر دیے. 60 جب بچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے گھر لے کر چلے گئے. اپنی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی. جب آپ نے دیکھے کہ 60 درہم, تو آپ نے کہا کہ اے میرے شوہر محترم, میری جان آپ پر قربان, یہ 60 درہم کیسے آ گئے؟ میں نے جو کپڑا آپ کو دیا تھا بیچنے کے لیے اس کی تو اتنی قیمت نہیں تھی, وہ تو 5-6 درہم میں فروخت ہو جاتا, 60 درہم کیسے مل گئے؟ کہا کہ اے فاطمہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ مجھے ملے تھے اس کے بدلے میں 6 درہم, لیکن اس 6 درہم کے ذریعے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی, میں نے اللہ سے کاروبار کیا. کس طرح؟ کہا کہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیے, اللہ نے مجھے ہر ایک کے بدلے 10 عطا فرما دی. یہ تھا ان لوگوں کا کامل ایمان, کامل عقیدہ. اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ کی راہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا ہے. اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے اللہ اس کو اس کے جیسا 10 عطا فرماتا ہے. اللہ کی راہ میں ایک دو گے اللہ آپ کو 10 عطا فرمائے. اتنا ہی نہیں, یہ واقعہ ہو گیا. اگلے دن میرے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی شان میں حاضر ہوتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیب دان ہے نا, ہمارے آقا تو جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور. ہمارے آقا جانتے ہیں, غیب دان نبی ہے. وما هو علی الغیب بدلیل, جن کی شان میرے اللہ نے بیان کی ہے, میرے آقا کا وہ عالم, سبحان اللہ. تو میرے آقا نے دیکھتے ہی پوچھا علی کیا بات ہے, کل کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ مولا علی کہتے ہیں واللہ ورسول عالم, میرے آقا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے, مجھے اس والے سے کیا علم. میرے آقا نے فرمایا علی تمہیں پتا ہے جس شخص نے تمہیں وہ اونٹنی بیچی تھی وہ کون تھا, اور آگے چل کر جس نے وہ اونٹنی تم سے خریدی تھی وہ کون تھا؟ فرمایا کہ جس نے تمہیں اونٹنی بیچی وہ اللہ کا فرشتہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھا, اور آگے چل کر جس بندے نے تم سے 160 درہم کے بدلے وہ اونٹنی خریدی تھی وہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے.
اور فرمایا یہ دونوں یہ اونٹنی جو ہے جس کو خریدا اور بیچا گیا یہ میری بیٹی فاطمہ کی قیامت کے دن سواری بنے گی. یہ ہے ان حضرات کا مقام مرتبہ, یہ اہل بیت اطہار کا پاکیزہ مقام. اللہ تبارک و تعالی نے کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا. صحابہ اہل بیت یہ دونوں ہی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں, یہ ہمارے سر کے تاج ہیں, یہ دونوں ہی اس امت کی عظیم افراد ہیں. صحابہ کرام کا اپنا مقام ہے, اہل بیت اطہار کا بھی اپنا مقام ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. امام اہل سنت اعلی حضرت نے ہمیں یہ نظریہ دے دیا, صحابہ بھی ہمارے, اہل بیت بھی ہمارے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. تو یہ ان حضرات کا مقام, جہاں ہمیں ان حضرات کے اس فضیلت کا علم ہوتا ہے وہیں پر ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کم نہیں ہوتا ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو بڑھ کر ہی ملتا ہے. ایک مقام پر رب کریم ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے, اللہ کو قرض. آپ غور تو کیجیے, اللہ فرمانا کوئی ہے جو اللہ کو قرض دے. آپ مجھے بتائیے جناب, اگر میرا پیسہ ہے, ایک مثال ہے, میں کسی کے پاس رکھوا دوں, میں نے کسی کو دے دیا رکھنے کے لیے 10,000 ہے, 50,000 ہے, 1 لاکھ ہے, جو بھی ہے. اب میں بعد میں اس سے اگر مانگوں بھائی میں نے آپ کو جو پیسے رکھوائے تھے اس میں سے مجھے 10,000 دے دو, تو اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا بلا تشبیہ بلا تمثیل. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے رکھنے کے لیے, اگر بعد میں اس میں سے کچھ مانگتا ہوں میں 10% جو مجھے واپس دے دو, اس میں سے آپ 5% مجھے واپس دے دو, تو میں نے اس نے کوئی مجھ پہ احسان کیا, میرا ہی پیسہ تھا, میں نے واپس لے لیا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر میرا پیسہ میں مانگ لوں تو سامنے والا کو احسان تھوڑی ہے, میرا ہی پیسہ تھا, اس نے دینا ہے. اللہ اکبر, بلا تشبیہ بلا تمثیل. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے رب کا ہی ہے, یہ زبان میرے رب نے دی ہے. ارے ہماری تو حالت یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تو جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے, کپڑے بھی رب نے دیے. ہم تو جب پیدا ہوئے تھے زبان بھی نہیں تھی, بولنا ہی نہیں آتا تھا. ہمیں اگر پیاس لگ رہی ہوتی تھی تو کس طرح پیاس کے لیے پانی مانگا جاتا یہ بھی نہیں آتا تھا. جب تھوڑے سے بڑے ہوئے, 1 سال کی 1.5 سال کی بھوک لگی, کچھ کھانا ہے, ماں سے کیا مانگے ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا تھا, بس رونا آتا تھا. یہ کس نے سکھایا؟ بولنا کس نے سکھایا؟ یہ سننا کس نے سکھایا؟ یہ دیکھنا کس نے سکھایا؟ یہ چلنا کس نے سکھایا؟ ارے جسم کے اوپر لباس ہے, یہ لباس کس کا دیا ہوا دی نعمت ہے؟ جو روزانہ کھانا کھاتے ہیں یہ کھانا کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا روا کا روا رب کا دیا ہوا ہے. جو مال ہمارے پاس بینک میں ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا, جو مال ہماری تجوری میں ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا, جو مال ہماری جیبوں میں ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا, جو نعمتیں ہمارے پاس ہے وہ بھی رب کی دی ہوئی, ساری کی ساری کائنات رب کی دی ہوئی, سب کچھ رب کا ہے. پھر بھی اس کا احسان تو دیکھو, انداز تو دیکھیے. میرے رب تبارک و تعالیٰ کا انداز کتنا پیارا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے کتنا پیارا انداز اپنایا, اور فرماتا ہے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, اللہ کو قرض دے. بھئی اللہ کو ہم کیا قرض دے؟ سب تو مولا تیرا ہی ہے, ہماری کیا اوقات کہ تجھے قرض دے, ہماری کیا حیثیت کہ تجھے قرض دے. کتنا پیارا انداز ہے. اور اس جگہ پر آ کر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے, علماء نے بڑی بات کی, بڑی گفتگو کی, اور فرمایا یہاں جو رب تبارک و تعالیٰ نے قرض کا ذکر کیا ہے نا, اللہ کو قرض دو. حالانکہ قرض ہم کیسے دیں گے رب کو یار, سب تو اسی کا دیا ہوا, اس کی بارگاہ میں ہم قرض کیسے دیں گے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو قرض کا ذکر ہے نا, فرماتے ہیں کہ قرض, چونکہ قرض وہ ہوتا ہے جب ہم کسی کو دیتے ہیں نا تو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے. میں نے آپ کو کچھ پیسے دیے ادھار, کچھ پیسے دیے قرض ہے نا, تو قرض وہی ہوگا جو واپس ملنے کی امید ہے. اگر واپس ملنے کی امید نہیں, وہ قرض نہیں ہے, وہ تو سامنے والا ہڑپ کر گیا, سامنے والا یا تو وہ کھا گیا, یا سامنے والا اس کا اقرار ہی نہیں کر رہا ہے کہ تم نے مجھے کبھی قرض بھی دیا. تو قرض وہ ہوتا ہے کہ جس کو دینے کے بعد ملنے کی امید ہو. تو پتا کیا چلا, اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. مطلب اللہ کو قرض حسن دینے کا مطلب یہ ہوا
اللہ کو دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں دے دیا ختم، نہیں، رب کی بارگاہ میں دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کا 10 عطا فرمائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا اللہ اس کو 10 عطا فرمائے گا. اتنا ہی نہیں، ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں جو دیتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تبارک فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں اپنا مال دے، ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے. آپ غور کیجئے، جب جن کو کھیتی باڑی کرنے کا تجربہ ہوگا، یا پھر چونکہ شہر والے حضرات ہیں تو شاید ہمیں اتنا تجربہ نہ ہو، لیکن جو گاؤں کے اندر رہتے ہیں، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، یا ہم میں سے آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جن کو کچھ نہ کچھ تجربات ہوں گے، اس حوالے سے کچھ معلومات ہوگی. تو جب جو کھیتی باڑی کرتا ہے اس کو پتا ہے جب کھیت میں کچھ بونا ہوتا ہے نا تو کچھ دانے ڈالے جاتے ہیں. پہلے زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہیں، وہ دانہ اس کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے، دھوپ پڑتی ہے، جب وہ اگنا شروع ہوتا ہے تو ایک بالی نکلتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بالیاں نکلتی ہیں نا ایک دانے سے، کچھ بالیاں، پھر ہر بالی کے اندر اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، گیہوں کے دانے ہیں یا جو بھی آپ نے بیج بویا ہے اس کے دانے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، ان کی مثال کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائی، فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، 100 حبۃ، 100 دانے. پتا کیا چلا؟ ایک اللہ کی راہ میں آپ نے ایک بیج بویا، 1 روپیہ دیا، اس 1 روپیہ دینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 7 جو بالیاں ہیں، اس 7 بالی میں ہر بالی میں کتنے ہیں؟ 100 دانے. تو 7 بالی میں کتنے ہوگا؟ 700. پتا کیا چلا؟ اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 عطا فرماتا ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ فرماتا ہے آگے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے. 700 بھری بس نہیں ہے، پہلے کیا فرمایا؟ 1 دو گے 10 ملے گا. اس نے فرمایا 1 دیا اللہ پاک 1 کے بدلے میں 700 گنا، اور آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے زیادہ بھی بڑھا دے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینے کا انعام. رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں، وہاں سے ہمیں محرومی نہیں ہوتی ہے. رب کی بارگاہ میں ایک دیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمائے. لیکن آج آپ غور کیجیے، آج مسجد میں اگر چندہ ہو رہا ہو، مسجد میں جھولی پھر رہی ہو، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے پرانا نوٹ ہے، سب سے چھوٹا نوٹ ہے، آج کل تو 5 کے نوٹ نظر نہیں آتے ہیں، ورنہ پہلے وہ تلاش کیا جاتا تھا. اب اس دور میں شاید سب سے چھوٹا نوٹ 10 کا ہی ہے. تو کوشش وہی کی جاتی ہے کہ سارے نوٹوں کو ٹٹولنے کے بعد، جتنے بھی جیب کے اندر نوٹ ہے، سکے ہیں، سب کو ٹٹولنے کے بعد 10 کا سکہ کہیں پھٹا ہوا ملے گا تو اس کو مسجد کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک کامیابی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دو. ہم کیا دیتے ہیں؟ جو سب سے حقیر ہو، جس کو ہمارے پاس ہم رکھنا ہی نہیں چاہتے ہو. بعض اوقات تو کچھ تو ایسی بھی ڈنڈی مارتے ہوں گے، کوئی نوٹ ایسا ہے جو چل ہی نہیں رہا ہے، بازار میں کوئی لے نہیں رہا ہے، کوئی دکاندار لے نہیں رہا، اس کو پھٹا ہوا ہے، اتنا پرانا ہو گیا، اس پر سے جو حروف ہی مٹ گئے ہیں. 100 کا نوٹ ہے، اس کے اوپر 100 کا 0 مٹ گیا ہے، دکاندار نہیں لے رہا ہے. کیا کرے؟ دکھانے کے لیے 100 کا نوٹ مسجد کے گلے میں دے دیتے. نہیں، ایسے رب کو ہمارے پیسوں کی کوئی حاجت نہیں ہے. یقین مانیے، اگر ہم رب کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دینا، میں آپ کو یقین سے خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں دو، رب کی ذات پہ کوئی اثر تھوڑی پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہم رب کو اگر رب کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی نہیں دینا، رب تبارک و تعالیٰ کی دین میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. اور اگر ہم رب کی بارگاہ میں سارا پیسہ بھی دے دیں تو رب پر ہم نے کوئی 1 برتی پر بھی احسان نہیں کیا. یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہمارا پیسہ اس راہ میں لگ جاتا. یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی راہ میں
ہمارا پیسہ لگ رہا ہے ورنہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے. یہ بھی رب کا دم دے بھی رب کی بارگاہ میں ہے اور احسان بھی رب. کیوں؟ اس لیے کہ دیا ہوا ہی اس کا ہے, سب کچھ ہی رب کا دیا ہوا ہے, اسی کے راہ میں جا رہا ہے, تو پھر بخل کس بات کا, کنجوسی کس بات کی. اس لیے جب بھی رب کی بارگاہ میں دینا دل کھول کر دے, جب بھی رب کی بارگاہ میں دینا, رب کی بارگاہ میں دینے کا موقع آئے دل کھول کر دے. انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں ہم یہاں سے دیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا 1-2 گنا نہیں, 10 گنا نہیں, 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ بھی چاہے تو وہ عطا فرمانے پڑتا ہے. تو پھر کیوں پیچھے رہے؟ تو بہت سارے مقامات ہیں جہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں دے سکتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا ہے. اس ماہ رمضان میں تو ویسے ہی ایک تعداد ہے ماشاءاللہ جو رمضان کے اندر غریبوں کی مدد کرنے کا جن کا معمول ہے, بالکل دینا چاہیے. میں یہاں پر خاص طور پر ایک گزارش یہ بھی کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے, عام طور پر جب کسی کی دینے کی بات آتی ہے تو ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہاں فلاں غریب ہے, ہمارے جناب وہ پڑوسی فلاں غریب ہے, یا فلاں جگہ پر فلاں محلے میں ایک غریب آدمی رہتا ہے, اس کو دیں. بالکل سب کو دیں, لیکن سب سے پہلے اپنے گھر میں نظر دوڑائیں. آپ کی بہن ہے, ہو سکتا ہے اس بیچاری نے کئی دن سے صحیح طریقے سے افطاری نہ کی ہو, اس کا شوہر ہو سکتا ہے غریب ہو بیچاری کا, اپنی اس بہن کا خیال کریں. اپنے بھائی, بعض اوقات گھر کے اندر بھائی ہے, غریب ہے, اتنا نہیں کما پاتا لیکن بڑا بھائی اچھا کماتا ہے, اس چھوٹے بھائی کو بھی کچھ دے دیا کریں. اس کو بھی دیں گے, جی ہاں, بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. جی ہاں, روایتوں کا مفہوم اس طرح ملتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے گھر والوں پر خرچ کریں, اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں, ان کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں, ان پر صدقہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اپنے بہنوں پر صدقہ کریں, اپنے بھائیوں پر صدقہ کریں. بعض اوقات ہم پوری دنیا کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اور گھر والے بیچارے دوسروں کا منہ تک رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ماں کے پاس عید کے لیے پہننے کا صحیح سے جوڑا نہیں ہے اور ماں بدولت پوری دنیا کو کپڑے بانٹتے پھر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ دنیا کو بانٹیں, کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو دیجئے, لیکن سب سے پہلے اپنی ماں کو تو دیکھیے, اپنی بہن کو تو دیکھیے, اپنے بھائی کو تو دیکھیے, اپنے گھر میں تو دیکھیے, رشتہ داروں کو دیکھیے, ان کو بھی دیجئے, اور اپنے دیگر رشتہ داروں کو دینے کے ساتھ ساتھ غریبوں کو دیجئے, سب کو دیجئے. اللہ نے دیا ہے, انشاءاللہ رب کی بارگاہ میں دیں گے تو کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جہاں ہماری زکوٰۃ کے, اچھا یاد رکھیے گا, اب رشتہ داروں میں سے ہر ایک کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میں نے جو باتیں کی ہے نا, اپنی ماں کو دینا ہے, بھائی کو دینا ہے, تو رشتہ داروں کے اندر کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. مثال طور پر ماں ہے, باپ ہے, دادا ہے, دادی ہے, یا اپنی اولاد ہے, تو ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کو ہم دیں گے نفلی صدقات جو ہے, اللہ نے جو آپ کو بہت سارا مال اور بھی دیا نا, زکوٰۃ کے علاوہ تو اور مال ہے, اس میں سے دینا ہے. ہاں, اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس طرح اور بھی کچھ رشتہ دار ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, تو ان کو آپ زکوٰۃ میں سے بھی دے سکتے ہیں. اب اس کے علاوہ چونکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں, اس دنیا کے اندر آپ غور کریں, بہت سارے دنیا کا نظام ہے نا, چونکہ اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ہماری ضرورت وہ ہمارے مدارس ہیں, ہمارے جامعات ہیں, ہمارے مدارس اسلامیہ, یہ ہمارے اسلام کے قلعے ہیں. ان کو مضبوط کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ کیسے مضبوط ہوں گے؟ مالی اعتبار سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ آخر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار کے ذریعے ہوگا. دین کا کام جو ہے درہم کے ذریعے, دینار کے ذریعے, مطلب کیا ہے؟ مال کے ذریعے. دین کا کام مال کے ذریعے سے ہوگا. ہم مال خرچ نہیں کریں گے دین کے لیے, دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو مدرسے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں علماء ملتے ہیں. آپ غور تو کیجئے, ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک کے جتنے معاملات ہیں, A to Z, سارے کے سارے معاملات, جتنے بھی اہم کام ہیں, آپ دیکھیں, ہم پیدا ہوتے ہیں, ہمارے یہاں گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے کان میں اذان دینی ہوتی ہے, کس کو بلاتے ہیں؟ امام صاحب کو, عالم صاحب کو, حافظ صاحب کو. بچہ پیدا ہوتے ہی ہمیں ضرورت پیش آئی عالم دین کی. اچھا جناب, اب بچہ پیدا تو ہو گیا, اس کا نام رکھنا ہے. نام رکھنے کے لیے کبھی آپ کو یاد آتا ہو, کبھی آپ جناب آپ نے کسی ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, ڈاکٹر صاحب کرے بچہ پیدا ہوا ہے, کوئی اچھا سا نام بتا دیجیے. آپ کو یاد آتا ہو بتائیے گا. فون کس کو کرتے ہیں؟ امام صاحب کو. امام صاحب کیسے ہیں آپ؟ حضرت گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے, اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے, آپ کرم کیجئے نا, کوئی ایسا نام بتائیے
جو صحابہ کرام میں سے کسی کا اچھا مطلب اچھی سارا نام ہے, کوئی بہت پیارا نام ہو تو بتائیے گا نا, کس کو فون کرتے ہیں؟ امام صاحب کو. ہمارے نام تک کے اگر ہم محتاج ہیں تو وہ عالم دین کے, مسجد کے امام کے, حافظ قرآن کے محتاج ہے, اپنا نام رکھنے تک کے لیے. اچھا پھر تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں, عقیقہ کرنا ہے. اب عقیقہ کیسے کریں گے؟ اچھا جب عقیقہ کرنا ہے, بچے کا عقیقہ کرنا ہے تو اس میں کتنے بکرے ذبح ہوں گے؟ بچی کا عقیقہ کرنا ہے تو کتنے بکرے ذبح ہوں گے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ کبھی آپ کو یاد آتا ہے کسی انجینئر کو آپ نے فون لگایا ہو, انجینئر صاحب کیسے ہیں آپ, وہ گھر میں میری بچی جو ہے نا اس کا عقیقہ کرنا ہے تو ذرا بتا دیجیے آپ کتنے بکرے ذبح ہوں گے. شاید انجینئر بھی کہے گا بھائی آپ مسجد کے امام صاحب جو ہے نا ان سے رابطہ کر لیجیے, امام صاحب مسئلہ بتائیں گے, عالم دین مسئلہ بتائے گا. سبحان اللہ. اچھا پھر بچہ تھوڑا بڑا ہو, اچھا اور بھی سارے معاملات ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے, نماز کے مسائل ہے, روزے کے مسائل ہے, بچہ بالغ ہوا, کتنی عمر کے اندر بچہ بالغ ہوتا ہے, بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ کون کون سے علوم اس پر لاگو ہوتے ہیں, کون کون سے احکام شریعت کے ہیں اس پر لاگو ہوتے ہیں, کون بتائے گا؟ یہ آپ کو عالم دین بتائے گا, مسجد کا امام بتائے گا. اسی طریقے سے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا, اب شادی کرنی ہے, شادی کے کیا کیا احکام ہے, کون بتائے گا؟ امام بتائے گا. اب نکاح پڑھانا ہے, کتنا اہم معاملہ ہے, بہت ہی اہم معاملہ نکاح. تو یہ نکاح کون پڑھاتا ہے؟ قاضی صاحب. قاضی کون ہوتا ہے؟ یا تو عالم ہوگا یا حافظ ہوگا یا مسجد کا امام ہوگا. ایسا ہی ہے نا بھائی. اچھا جناب نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد اللہ نہ کرے میاں بیوی کے اندر کوئی ایسی بات ہو گئی, کوئی جھگڑا ہو گیا, کوئی طلاق کے الفاظ نکل گئے, یا کوئی ایسی بات نکل گئی, آپ کنفیوز ہو گئے کہ اب طلاق ہوئی نہ ہوئی, غصے میں نے بول تو دیا. کیا خیال ہے؟ آپ پائلٹ کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے, پائلٹ صاحب آپ پلین اچھا اڑا لیتے ہیں, ذرا یہ بتائیے میں نے اپنی بیوی کو ایسا بول دیا کہ طلاق ہو گئی؟ نہیں, عالم دین کے پاس آئیں گے. کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا, مفتی بتائے گا آپ کو کہ آپ کی طلاق ہوئی یا نہ ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اور چیزیں لیتے چلے جائیں, بہت ساری چیزیں ہیں, سارے کے سارے احکام والی زندگی, جتنی بھی احکام ہے نا, نماز پڑھنی ہے, صف کے احکام ہے, جماعت کے احکام ہے, نمازوں کے احکام ہے. قرآن کریم ہمارے بچوں کو کون پڑھاتا ہے؟ یہ مسجد کا امام ہی تو پڑھا رہا ہے نا جناب. ہمارے بچوں کو دین کی باتیں کون سکھا رہا ہے؟ یہ مسجد کے امام ہی تو سکھا رہے ہیں, علماء دین ہی تو سکھا رہے ہیں. اچھا ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر. اب جب موت کا وقت آیا, دنیا سے چلے گئے, مر گئے, انتقال ہو گیا, اس وقت جنازہ کون پڑھانے آئے گا؟ امام صاحب آئیں گے, حافظ صاحب آئیں گے, عالم دین مفتی صاحب آئیں گے, کوئی دین کا جانکار آئے گا, وہ جنازہ پڑھائے گا. اور جو لوگ, بیچ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, جو لوگ کہتے ہیں نا, جو معاذ اللہ آج کل کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور نیٹ کے ذریعے سے, اور جو میڈیا نے آج کل معذرت کے ساتھ علماء کے اوپر جو بھونکنا شروع کیا ہے اور دینی درسگاہ کو جو ایک ٹارگٹ بنانا شروع کیا ہے, علماء اہل سنت کو, ہمارے علماء کو, تو معاذ اللہ گالیاں دی جا رہی ہیں نیٹ کے اوپر اور میڈیا کے اوپر. کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں ان کی باتوں میں آ کر معاذ اللہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. تو بعض اوقات وہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی تو بس اپنا پیٹ بھرنے کی باتیں کرتے ہیں, مولوی تو ایسے ہی ہیں, مولوی تو ایسے ہی ہیں, مولویوں کی باتیں کرتے ہیں, اور معاذ اللہ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب مرے نا, اپنے بچوں کو وصیت کر کے جائے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ کسی عالم سے مت پڑھوانا, میرا جنازہ جو ہے نا فلاں جو فلم کا ہیرو ہے اس سے پڑھوانا. ٹھیک ہے, یہ میرا مشورہ ہے. جو معاذ اللہ علماء کو گالی دیتے ہیں نا, ان سے مشورہ ہے جب وہ مرے تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرے کہ جب میں مروں تو مجھے قبر کے اندر جو فلاں جو پارٹی کا لیڈر ہے, بہت بڑا نیتا ہے نا, اس کے ہاتھ سے مجھے قبر میں اتارنا. کیا خیال ہے؟ یہ لوگ جو پوری زندگی علماء کو گالی دیتے ہیں, عالموں کی توہین کرتے ہیں, علماء کے بارے میں تو میرے حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو عالم ہے یہ نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے وارث میرے آقا نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث. اور ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے جو عالم ہیں, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح, نبیوں کے مرتبے کے برابر. یہ مراد نہیں ہے, ان کا مرتبہ تو اس امت کی علماء سے کئی ہزار گنا بڑھ, لیکن ایک فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا. تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں مرنے تک علماء کی حاجت. یہ میں آپ کو باتیں پتہ کیوں کر رہا ہوں, آپ اگر دیکھیں یہ ساری کے سارے جو علماء ہیں جو پیدائش سے لے کر ہمارے مرنے تک کام آ رہے ہیں, یہ عالم کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ یہ پروڈکٹ جو ہے عالم کی صورت میں یہ کہاں سے آیا؟
یہ مدرسے سے آتا ہے. مدرسے اگر دنیا سے ختم کر دیے جائے دین کا نظام ختم ہو جائے گا. اگر مدارس کو ختم کر دیا جائے, جو آج کل مدارس کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور مدارس کو ڈھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر اس دھرتی کے اوپر وہ دن آ گیا, مدارس کے اوپر اگر بینڈ لگا دیا گیا, مدارس کھولنے کے اوپر بینڈ لگا دیا گیا, یقین مانی میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. علماء ختم کر دیے گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. لہذا یہ ہماری ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, آپ تراویح کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ حافظ قرآن کے پیچھے. یہ حافظ کہاں سے آئے؟ کہاں سے؟ کسی اسکول سے حافظ کبھی آپ نے سنا ہے کسی اسکول سے حافظ صاحب آئے ہو؟ یہ حافظ صاحب آتے ہیں مدرسے سے. کتنا اہم ہے قرآن پاک سنانا. آپ کیا سمجھتے ہیں حافظ صاحب ایسے آئے انہوں نے جناب 20 رکعت تراویح میں یوں فٹ فٹ قرآن پاک سنا دیا؟ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. میں آپ سے اگر کہوں کہ جناب آج شام کو آپ ایک پارہ نہیں, صرف ایک پارے کا جو ہے نا ایک صفحہ ایک پیج آپ مجھے شام تک سنا دیجیے گا, ابھی سے رٹنا شروع کر دیجیے, آپ خود دیکھ لیجیے گا. اور ہو سکے تو آپ ٹرائی بھی کیجیے گا یہاں جانے کے بعد, رات تک ایک پارے کا جو ہے نا ایک سپارے کا صرف ایک پیج یاد کیجیے گا, آپ کو پتا چلے گا قرآن پاک کیسے یاد کیا جاتا ہے. تو پورا قرآن 30 پارے اپنے سینے میں رکھ لینا, یہ کہاں سے سیکھا؟ مدرسوں سے. تو مدارس کو زندہ رکھنا یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی, آپ کی اپنی دعوت اسلامی پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر 6000 سے زیادہ مدارس چلا رہی ہے. ہندوستان کی بات کروں, صرف ہندوستان کے اندر الحمدللہ ہماری اور آپ کی پیاری تنظیم دعوت اسلامی 1300 سے زیادہ مدارس چلا رہی ہے. یہ مدارس وہ ہیں کہ جہاں سے ہمیں علماء ملتے ہیں, یہ مدارس وہ ہیں جہاں سے ہمیں حفاظ ملتے ہیں, یہ مدارس وہ ہیں جہاں سے ہمیں مفتیان کرام ملتے ہیں, یہ مدارس وہ ہیں جہاں سے ہمیں قرائے کرام ملتے ہیں, اور جہاں پر ہمیں الحمدللہ دینی تعلیم تو حاصل ہو ہی رہی ہے. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت اسلامی نے خوبصورت انداز کے اندر الحمدللہ دین کی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی اچھا نظام اپنے مدارس کے اندر قائم کر دیا. تو یہ مدارس الحمدللہ دعوت اسلامی نے, چونکہ اب اس وقت کی ضرورت کو دیکھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ مدارس کے اندر اگر آپ پہلے کی انسٹیٹیوٹ اگر دیکھیں نا تو پہلے یہ تھا کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے علماء بھی ہوتے تھے, ساتھ ساتھ وہ طب بھی سیکھ رہے ہوتے تھے, ڈاکٹری بھی باقاعدہ. آپ دیکھیں نا بڑے بڑے علماء کو, جو آپ دیکھیں پچھلے علماء کو, تو ان کے اندر وہ علماء کرام حکیم بھی ہوا کرتے تھے. صدر الشریعہ کو آپ دیکھ لیں, مفتی امجد اللہ اعظمی, یہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے طبیب بھی تھے. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت, ان کا تو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کی تو شان ہی کیا ہے, آپ سے عالم ہی نہیں تھے, 50 سے زیادہ علوم پر, اور اس وقت کے جو علوم ہے مروجہ جو علوم ہے 200 کے قریب علوم پر سیدی اعلیٰ حضرت کو مہارت حاصل. تو پہلے کے جو علماء کرام ہوا کرتے تھے وہ مدارس کے اندر یہ بھی سیکھا, لیکن دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا کہ مدارس کے اندر پڑھنے والے دین بھی سیکھ رہے ہیں دنیا بھی سیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا, یہ سازش رچی اور وہاں سے دنیاوی علوم کو نکال دیا, صرف دین رہ گیا. لیکن پھر الحمدللہ اس دور کے اندر ہمارے علماء نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمیں اس مدارس کے اندر دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھانا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے بحسن خوبی اس نظام کو چلایا. اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک آپ کی دعوت اسلامی پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. دن بدن کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. دنیا کے اندر کئی مقامات پر غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں. دنیا میں کئی جگہ پر الحمدللہ لوگ نمازی بن رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ دعوت اسلامی کے تحت پوری دنیا کے اندر سینکڑوں مقامات پر آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہ کروایا جا رہا ہے, تربیتی اعتکاف, جس کے اندر نماز سکھائی جاتی ہے, وضو غسل کے مسائل. ماشاءاللہ ہمارے جے پور کے اندر 5 مقامات پر 10 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت. یہ کیا ہے؟ یہ علم دین سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی معاشرے کو اچھے افراد دیتی ہے, نیک افراد معاشرے کو مہیا کرتی ہے. کیوں؟ تاکہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو. تو لہٰذا دعوت اسلامی کو مضبوط کرنے کا بھی ایک ذریعہ وہ ہمارا مال ہے. ٹھیک ہے, میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل کہ آپ دعوت اسلامی کو بھی اپنے عطیات, زکوٰۃ, صدقات اور فطرہ کے اندر انشاءاللہ یاد رکھیں گے. یقین مانیے اگر ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ تعاون کریں گے نا, آپ سوچتے ہیں یار دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے, پوری دنیا میں کام ہے, جناب پورے ہندوستان میں کام ہے, تو پورے ہندوستان سے چندہ ہوتا ہے, اگر ہم لوگ چند لوگ مل کر نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں, الحمدللہ ہمیں چندہ دینے والے دیتے ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن آپ کام بھی تو دیکھیے, آپ کو جان کر حیرت ہوگی, انڈیا کے اندر دعوت اسلامی کے 6000 سے زیادہ امپلائیز ہیں جن کو سیلری دعوت اسلامی دیتی ہے. 6000 لوگوں کو سیلری. یہ کون ہے 6000؟ یہ مسجد کے امام ہیں,
یہ مدرسوں کے اندر پڑھانے والے ہیں، یہ مدرسے کے خادمین ہیں، یہ جناب اتنے بڑی بڑی دعوت اسلامی کی خدمات کرنے والے. اور دعوت اسلامی کے اندر ہر بندے کو سیلری نہیں ملتی، یہ چند ہی لوگ ہیں جو مدارس وغیرہ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، جو امام وغیرہ ان کو سیلری ملتی ہے. 6,000 لوگوں کو ہر مہینے سیلری دینا ہے. پھر مدارس کا اپنا خرچہ، بچے رہتے ہیں، رہائش ہے وغیرہ ہے. پھر دعوت اسلامی کے 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ انڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں. اتنے سارے شعبہ جات کے اندر اگر ہم بھی اگر حصہ ملائیں گے، تھوڑا تھوڑا حصہ، الحمدللہ کئی لوگ آپ میں سے دیتے بھی ہیں، کچھ لوگوں نے الحمدللہ دیا بھی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے ماشاءاللہ ہر سال تعاون کرتے ہیں دعوت اسلامی کو. میں امید کرتا ہوں آج جمعہ کا دن بھی ہے، اور جمعہ کے دن نیکی کا ثواب ویسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ آج بھی تعاون کریں گے، اور جو نہیں دیتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ضرور ملائیں گے. اللہ نے چاہا تو اس روایت کو دوبارہ ذہن میں رکھیے گا، جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا اللہ اس کو 10 دے گا. اور جو ایک آیت میں فرمایا کہ 1 کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.